ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون معجزہ نسل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی صورت میں زندہ نشانی۔ اس کو تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری صاحبہ نے۔ واقعہ کربلا کے باب پر جب بھی روشنی ڈالی جائے تو عقل انسانی ایک عظیم الشان معجزے کے سامنے سرنگوں ہو جاتی ہے، جس نے کامیابی ناکامی کے مروجہ فیصلوں کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ کربلا کی تپتی ریت پر آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ خون بہایا جا رہا تھا تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جبر و استبداد اور باطل قوتوں کو فتح حاصل ہو گئی ہے، مگر مشیت الہی کا فیصلہ کچھ اور ہی تھا۔ وہاں ایک طرف تخت تھا، اقتدار تھا اور لشکر کثیر تھا، جبکہ دوسری طرف حق کی آواز تھی جسے رہتی دنیا تک انسانیت کا عنوان بننا تھا۔ کیا تاریخ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہے کہ 72 نفوس، جن میں بچے، عورتیں، بیمار سب شامل ہوں، جو جنگ کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلے، لیکن ان کے مد مقابل لاکھوں کی فوج جمع کر لی جائے، دھوکہ دہی سے کام لیا جائے، پانی بند کر دیا جائے، اور پھر بھی ان 72 نفوس کے حوصلے بلند رہے۔ انہوں نے جام شہادت نوش کرنا تو پسند کیا، لیکن باطل کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے تمام مرد بے دردی سے شہید کر دیے جاتے ہیں، صرف ایک جان چھوڑ دی جاتی ہے جو اس وقت بیمار تھے۔ کیا ہی معجزہ ہے کہ اس ایک پاکیزہ جان سے نسل کثیر جاری ہوتی ہے، اور قوم یزید جو اس وقت بظاہر فاتح تھی آج اس کا نام و نشان باقی نہیں رہا۔ آج کون ہے جو کہنا پسند کرے کہ وہ نسل یزید سے ہے جبکہ سادات بکثرت ہیں؟ سید پاکیزگی اور عزت کی علامت ہے جبکہ یزیدیت ظلم و جبر کا استعارہ ہے۔ تاریخ کے باب اٹھا کر دیکھ لیا جائے، نسلیں پروان چڑھتی ہیں، مٹ جاتی ہیں، کئی نئی نسلوں کی افزائش ہوتی ہے، لیکن آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ نسل کو وہ برکت اور خیر کثیر حاصل ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے وجود مبارک سے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جاری رکھا۔ باقی تمام خاندان اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو شہید کر دیا گیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ واقعہ کربلا میں پیش آنے والے حقائق کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے تمام نسل انسانی تک پہنچایا۔ اس قدر درد اور غم سے اس عظیم داستان کو لوگوں تک پہنچایا کہ آج بھی دل اس پر اشک بار ہو جاتا ہے۔ اس کے متعلق سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور یزیدیت میں رقم تراز ہیں۔ اب وہ وقت آیا کہ جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ پر جانے قربان کر گئے۔ اب تنہا حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ، وہ بھی بیمار و نحیف۔ باوجود اس نحیف اور ناطاقتی کے خیمہ سے باہر آئے اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کو تنہا دیکھ کر میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے نیزہ دست مبارک میں لیا، لیکن بیماری، سفر کی کوفت، بھوک، پیاس، متواتر فاقوں اور پانی کی کمی سے ذوف اس قدر ترقی کر گیا تھا کہ کھڑے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ باوجود اس کے ہمت مردانہ کا یہ حال تھا کہ میدان کا عزم کر لیا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جانے پدر لوٹ آؤ، میدان میں جانے کا قصد نہ کرو۔ کنبہ عزیز و اصحاب خدام جو ہمراہ تھے راہ حق میں جان نثار کر چکے، اور الحمدللہ کہ ان مصائب کو اپنے جد کریم کے صدقہ میں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کیا، اب اپنا ناچیز ہدیہ سر راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہے۔ تمہاری ذات سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، بے کسان اہل بیت رضی اللہ عنہم کو کون وطن تک پہنچائے گا؟ بیویوں کی نگہداشت کون کرے گا؟ میرے بعد امانت الہیہ کون سنبھالے گا؟ جدو پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں کس کے سپرد کی جائیں گی؟ قرآن کریم کی محافظت اور حقائق عرفانیہ کی تبلیغ کا فرض کس کے سر پر رکھا جائے گا؟ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ یہ سب توقعات تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی تو ہو، تمہارے نور سے دنیا مستفید ہوگی۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل دادگان حسن رضی اللہ عنہ تمہارے اسی روح طابہ سے حقیق حق کے انوار و تجلیات کی زیارت کریں گے۔ اے نور نظر، لخت جگر، یہ تمام کام تمہارے ذمے کیے جاتے ہیں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہوگے، تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں ایک تنقید کا جواب دینا ضروری ہے کہ اکثر لوگوں کا سوال ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک کس سے چلی؟
جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات نہیں رہا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے تھی۔ قرآن کریم کی سورت کوثر اس کی روشن دلیل ہے، کیونکہ جب ہم اس سورت کا شان نزول پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب کفار و مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا حیات نہ رہنے پر طعنہ دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل کٹ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ اس لیے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں تب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اور دعوت و تبلیغ کا کام جاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ بحوالہ کتاب تفسیر ابن کثیر۔ اس پر قرآن کریم کی سورت کوثر نازل ہوئی۔ کوثر کثرت سے ہے۔ ہر علمی و مذہبی طبقہ سے تعلق رکھنے والے کوثر سے اپنے فہم کے مطابق مطلب اخذ کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام کوثر سے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا مراد لیتے ہیں، کیونکہ ان کے بطن مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل ذکر، شان و رفعت میں کثرت نصیب ہوئی، جس کا فیض تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ سورت کوثر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر خیر و فضیلت میں بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ سبحان اللہ، واقعہ کربلا اس آیت قرآن کی زندہ مثال اور معجزہ ہے کہ کیسے اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک کو کثرت بخشی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن یزید کو بے نسل اور بے نام و نشان رکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل مبارک کے متعلق حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا، المعجم الکبیر لطبرانی، حدیث نمبر 2630 ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کی ذریت اس کی سلب سے جاری فرمائی، اور میری ذریت حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی سلب سے چلے گی۔ تعلیمات و فرمودات سلطان العاشقین میں سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، قدرت کا اصول ہے کہ ہر شخص کی اولاد یا نسل اسی شخص کی پشت میں رکھی جاتی ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ خاص الخاص فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ کی پشت میں رکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آپ رضی اللہ عنہ کی اولاد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد مطہرہ، علی بن حسین رضی اللہ عنہ، امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جن کی کنیت ابو محمد ہے، حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جو اپنے والد کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے، جعفر بن حسین رضی اللہ عنہ، ان کی کوئی اولاد نہیں اور آپ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر صغیر سنی میں اپنے والد کے ساتھ شہید ہوئے۔ وہ اپنے والد کی گود میں تھے کہ تیر آیا اور انہیں شہید کر گیا۔ سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ، فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہ، شہدائے بنی ہاشم در کربلا۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان سے شہید ہونے والے افراد کے اسماء بیان کیے جا رہے ہیں، جن کی تعداد 22 ہے اور 23ویں خود حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ چاروں حضرات امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ ان کی مادر گرامی ام النبیین رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت محمد رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ لیلہ بنت مسعود ثقفیہ ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ حضرات حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہم کے فرزند ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی اصغر رضی اللہ عنہ، یہ تینوں حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ محمد رضی اللہ عنہ، اون رضی اللہ عنہ، یہ دونوں جناب عبداللہ بن جعفر بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے فرزند ہیں۔ جعفر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسلم بن عقیل، محمد بن ابو سعید بن عقیل رضی اللہ عنہ، مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، محمد بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ،
ابراہیم بن مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ، یہ آل عقیل رضی اللہ عنہ بن ابو طالب ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا واقعہ کربلا میں کردار۔ امام علی بن حسین رضی اللہ عنہ امام زین العابدین نبوت کے گھر اور وحی کے مقام نزول میں پلے، اس گھر میں جس کو اللہ کی راہ میں سخت ترین رنج، مشقت اور مصیبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ آپ بچپن میں اپنے عظیم دادا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے غم شہادت سے دوچار ہوئے، جو مسجد کوفہ میں اپنے خون میں لت پت ہو گئے تھے۔ جب شباب کی طرف بڑھ رہے تھے تو اپنے تایا امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا غم اٹھانا پڑا۔ پھر جوانی میں جبکہ آپ ایک ایسے مرض میں مبتلا تھے جو آپ کے جسم کو گلائے دے رہا تھا، آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد بزرگوار، چچاؤں اور بھائیوں کا شہید ہونا دیکھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے تمام اہل خاندان اور اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کے سر نیزوں پر بلند کیے ہوئے ساتھ ساتھ تھے، اور آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا سر مبارک سب سے آگے تھا۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد اور یزید بن معاویہ کو دیکھا کہ وہ عداوت سے آپ رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار کے دندان مبارک کو اپنی چھڑی سے مارتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خود آپ پر بھی تلوار اٹھائی، لیکن مشیت الہی نے ان کے ارادوں کو پورا نہیں ہونے دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے کربلا کی مقابلہ آزمائیوں کے بہت سے واقعات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد ماجد کا وہ خطبہ بھی روایت کیا جو انہوں نے اپنی شہادت سے قبل اہل کوفہ کے سامنے دیا تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ یعنی امام سجاد ہی نے اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے بھائیوں اور خاندان کے افراد کو دفن کیا، جیسا کہ بیشتر روایات میں آتا ہے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ اور آپ کی پھوپھیاں کوفہ داخل ہوئیں تو لوگ جمع ہو گئے۔ ان سب کو اس واقعہ نے ششدر کر دیا اور وہ رونے اور نوحہ کرنے لگے۔ اگرچہ اس وقت آپ بیمار تھے، لیکن پھر بھی آپ نے لوگوں کو خاموش ہو جانے کا اشارہ کیا، اور کمزوری کے باوجود آپ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اللہ کی حمد بیان کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرمایا، اور اس کے بعد کہا: اے لوگو، جو مجھ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا اس کو خود بتائے دیتا ہوں۔ میں حسین رضی اللہ عنہ بن علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی حرمت ضائع کی گئی، کھانا پینا بند رکھا گیا، بے جرم مار ڈالا گیا، مال لوٹا گیا، اور اس کے اہل و عیال کو قیدی بنا لیا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے ذبح کر ڈالا گیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کو دھوکے سے کوفہ بلا کر شہید کیا گیا ہے، اور یہی قربانی فخر کے لیے کافی ہے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو ان کے کریہ جرائم یاد دلائے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو خطوط بھیجنا، ان سے جھوٹے وعدے کرنا، یہاں تک کہ راوی کے بقول وہ لوگ زور زور سے رونے اور چلانے لگے۔ اہل بیت رضی اللہ عنہ کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ اس وقت بھی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے انتہائی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ یزید نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا: تمہارے باپ نے میری قرابت کا خیال نہ کیا، میرے حق کو نظر انداز کیا، اور میری حکومت کے معاملے پر مجھ سے جھگڑا کیا۔ اب تم نے دیکھ لیا کہ اللہ نے ان کا کیا حال کیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے قرآن کی آیت سے جواب دیا۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 22 اور 23 ہے: ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تعصوا علی فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کوئی بھی مصیبت نہ تو زمین میں پہنچتی ہے اور نہ تمہاری زندگیوں میں، مگر وہ ایک کتاب میں یعنی لوح محفوظ میں، جو اللہ کے علم قدیم کا مرتبہ ہے، اس سے قبل کہ ہم اسے پیدا کریں موجود ہوتی ہے۔ بے شک یہ علم محیط اور کامل اللہ پر بہت ہی آسان ہے، تاکہ تم اس چیز پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہی، اور اس چیز پر نہ اتراؤ جو اس نے تمہیں عطا کی، اور اللہ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ یزید نے اپنے بیٹے خالد سے کہا کہ وہ امام رضی اللہ عنہ کو جواب دے، لیکن وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ تب یزید نے اس سے کہا کہ تم ان سے یہ کہو: وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ سورۃ شورى آیت نمبر 30۔ ترجمہ: اور جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے تو اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر بھی فرما دیتا ہے۔ اس پر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے یزید، اے معاویہ، ہندہ اور زہر کے بیٹے، میرے باپ دادا کے پاس نبوت اور حکومت اس وقت رہی ہے جب تو پیدا بھی نہ ہوا تھا۔
بدر، احد اور احزاب کی جنگوں میں میرے دادا علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کے ہاتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ہوتا تھا، اور تیرے باپ اور دادا کے ہاتھ میں کفار کا۔ وائے ہو تجھ پر اے یزید کہ اگر تجھ کو معلوم ہوتا کہ تو نے میرے باپ اور ان کے خاندان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تو پھر تو پہاڑوں میں بھاگ جاتا، مٹی پر لیٹتا اور چیختا پکارتا رہتا۔ بس اب تو سمجھ لے کہ قیامت کے روز تجھ کو لوگوں کے اجتماع میں ذلت اور ندامت کا سامنا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، ہم کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں اور ہماری 7 بزرگیاں ہیں۔ ہم کو دیا گیا ہے علم، حلم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنوں کے قلب میں محبت۔ ہماری بزرگیاں یہ ہیں کہ اللہ کے منتخب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، صدیق ہم میں سے ہیں، ملائکہ کی مانند اڑنے والے ہم میں سے ہیں، اور اسد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، عاملین کی عورتوں کی سردار ہم میں سے ہیں، اور امت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 نواسے بھی ہم میں سے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا، اے لوگو، جو مجھ کو پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا میں اس کو اپنا حسب نسب بتلاتا ہوں۔ میں مکہ و منا کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس نے غریبوں کے لیے زکوٰۃ وصول کی، میں چادر اوڑھنے والوں اور لباس پہننے والوں میں بہترین فرد کا فرزند ہوں، میں طواف اور سعی کرنے والوں میں بہترین شخص کا فرزند ہوں، میں بیت اللہ کا حج کرنے والوں اور لبیک کہنے والوں میں بہترین شخص کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کو براق پر ہوا میں لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو راتوں رات مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے ساتھ جبرائیل سدرۃ المنتہا تک گئے، میں اس کا فرزند ہوں جو تجلیات سے اس قدر قریب ہوئے کہ 2 کمانوں یا اس سے بھی کم فاصلہ پر پہنچ گئے، میں فرزند ہوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا، میں اس کا فرزند ہوں جس نے لوگوں کی ناکوں کو نیچا کیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے، میں اس کا فرزند ہوں جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے 2 تلواروں سے جنگ کی، جس نے 2 نیزوں سے حملے کیے، جس نے 2 مرتبہ ہجرت کی، جو بدر و حنین میں لڑا، اور جس نے ایک لمحہ کے لیے بھی کفر اختیار نہ کیا۔ آپ اسی طرح بولتے رہے اور مجمع آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے اپنے بزرگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور اپنے والد بزرگوار ابو عبداللہ بن حسین رضی اللہ عنہ کے کارنامے گناتے اور جو کچھ کربلا میں ہوا بیان فرماتے رہے، یہاں تک کہ لوگ رونے اور چیخنے لگے۔ اس وقت راوی کہتے ہیں کہ یزید کو خوف ہوا کہ اہل شام اس پر ٹوٹ پڑیں گے، چنانچہ اس نے مؤذن کو حکم دیا کہ وہ اذان شروع کر دے تاکہ آپ رضی اللہ عنہ کی تقریر کا سلسلہ بند ہو جائے۔ بس جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یقیناً اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ جب اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ تو امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خون، گوشت اور میرے بال بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جب اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تب امام زین العابدین رضی اللہ عنہ نے یزید بن معاویہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نانا ہیں، یہ تیرے؟ اگر تو یہ مانتا کہ وہ میرے نانا ہے تو پھر تو نے ان کی اطرت کو کس لیے قتل کیا؟ راوی نے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ کے مابین اس گفتگو کو بیان کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ تب یزید کے دربار میں ایک یہودی عالم بھی موجود تھا۔ اس نے یزید سے پوچھا، یہ لڑکا کون ہے؟ اس نے کہا، یہ علی بن حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ تب یہودی نے آپ رضی اللہ عنہ کے دادا، باپ اور ماں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے آپ کو آپ کے نسب کے متعلق بتلایا، یہاں تک کہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ تب یہودی بولا، سبحان اللہ، تم نے اتنی جلدی اپنے نبی کی بیٹی کے بیٹے کو قتل کر ڈالا، تم نے ان کے بعد ان کی ذریت کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا۔ بخدا، اگر موسیٰ علیہ السلام بن عمران ہمارے درمیان اپنا ایک نواسہ چھوڑ جاتے تو ہمارا خیال ہے کہ ہم اللہ کی بجائے اس کی عبادت کرنے لگتے، مگر تم وہ ہو کہ ابھی کل تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے جدا ہوئے ہیں اور تم ان کے بیٹے پر جپٹ پڑے اور اس کو قتل کر ڈالا۔ کیسی بری امت ہو تم لوگ۔ بحوالہ کتب سیرت ائمہ اہل بیت رضی اللہ عنہم، چشم و چراغ کربلا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں بھی ان کی تقریروں نے رنج و غم کی لہر دوڑا دی۔ مسلمانوں نے اس شدید صدمے کی تلخی محسوس کی جس نے اسلامی معاشرے کو ہلا ڈالا تھا۔ اس نے اہل مدینہ کو اپنی عظمت کے دفاع کی خاطر، جس پر ہر طرف سے خطرے گھیرا ڈال رہے تھے، سے مقابلہ کرنے کے لیے
ان کی رگوں میں نئی لہریں، ان کے ضمیروں میں نئی چنگاریاں پیدا کر کے ان میں ایک نئی روح پھونک دی۔ اب ہر مسلمان کے ضمیر میں احساس گناہ پیدا ہوا، اور اس نے سوچا کہ جب امام حسین رضی اللہ عنہ نے ہم سے مدد طلب فرمائی تھی تو ہم نے آپ کی مدد نہ کی، آپ کی پکار کو سنا اور اس پر لبیک نہ کہا۔ حلیت الاولیاء میں بسند ابو حمزہ سمالی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے آپ کی کثرت گریہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، مجھ کو کچھ نہ کہا کرو، کیونکہ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے صرف یوسف علیہ السلام ہی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ اس پر وہ اس قدر روئے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، جبکہ میں نے کربلا کی ریت پر اپنے گھر کے افراد کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تم سمجھتے ہو ان کا غم میرے دل سے مٹ سکتا ہے؟ بحوالہ کتاب سیرت ائمہ اہل بیت۔ حاصل کلام، واقعہ کربلا میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا خون بہایا گیا اور دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کو مٹانے کی سازش کی، لیکن اللہ نے ساری امت مسلمہ کو دکھایا کہ نہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مٹایا جا سکتا ہے، نہ نسل آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ نے سورۃ کوثر کی آیات میں جو وعدہ فرمایا اسے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی صورت میں سچ کر دکھایا۔ نسل آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حسینی سید کا سلسلہ آپ رضی اللہ عنہ سے جاری ہوا۔ واقعہ کربلا میں جو ظلم کی داستان رقم کی گئی تھی، دشمنوں کا گمان تھا کہ وہ کربلا کی ریت میں دب جائے گی، مگر اللہ نے آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا دیا، اور خاندان اہل بیت رضی اللہ عنہم نے اپنے ساتھ ہوئے اس سانحہ کو اس طرح دنیا تک پہنچایا کہ آج بھی ہر دل اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں اہل بیت رضی اللہ عنہم کی سچی محبت اور عشق